آج جو میں سوال آپ سے کرنے والا ہوں وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق ہے اور 1849 اور 44 کے درمیان جب انہوں نے نبوت کی اور لوگوں کو بہت ناگوار گزری اور 1889 میں آپ نے الگ جماعت کی بنیاد قائم کی ہے، لیکن ابھی مسیحیت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا۔ مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ یہ بعد میں ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ 1891 اور 1901 کے آغاز میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن معمول ہونے کا یعنی امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور جماعت کی بنیاد اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال موسٹلی نبوت پر ہے جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد میں سوال جو دوسرا کروں گا وہ جیسس کرائسٹ کی نبوت کے بارے میں ہے جو انہوں نے بائبل مقدس میں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر تیسری جو بات ہے وہ ہے ڈاکٹر کے ایل ناصر جو گجرانوالہ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1960 میں حقیقت مرزا، اور اس پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد قادیان نے کہا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ ہوگی، ہاں جی، اور وہ نہیں ہوئی پھر، تو کیا ان کی جو نبوت تھی وہ غلط ثابت ہوئی کہ وہ اس سے شادی؟ انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب دوں گا، اب اول سوال ہے پھر دوسرا پھر تیسرا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کے ناصر کا حوالہ دیے، اس سے تو بہت پہلے حضرت مسیح وسلم کے زمانے ہی میں مسلمان علماء نے اس ایشو کو بہت اٹھایا ہوا تھا۔ کے ناصر نے تو صرف نقل ماری ہے مسلمان علماء کی، ابھی تک سے کچھ بھی پیش نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ نے لٹریچر صرف ان کا پڑھا ہوا عالم، اس لیے آپ کا دماغ کے ناصر کی طرف گیا ہے۔ کہ ناصر نے جتنے اعتراض مسیح موعود علیہ السلام پر اکٹھے کیے ہیں وہ مضمون منت ہیں ان علماء کی کوششوں کے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے آغاز سے ہی آپ کی کردار کشی کی مہم شروع کی اور دلائل کی بحث میں مبتلا ہونے کی بجائے شروع ہوئے ہیں، پھر بہت جلد اس کو ترک کر کے کردار کشی کی مہم کو اپنا لیا گیا۔ آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، تو میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ پہلا سوال کر لیجیے۔ ہاں جی، وہ سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسس کرائسٹ نے بھی جو جتنی بھی نبوتیں کیں وہ یروشلم کے متعلق، اور پھر جو آپ نے بھی پہلے سوال میں مجھے بتایا کہ وہ ٹرائبز میں جائیں گے جو لاسٹ ٹرائبز ہیں وہ سب پوری ہوئی، تو کیوں حضرت مرزا غلام محمد قادیان کی جو پروفیسیز تھیں وہ پوری ہوئی؟ عرض کرتا ہوں، اور اگر پوری ہوئی تو وہ کون سی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، اول تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی تمام پیشگوئیاں نیمان اسی طرح پوری ہوئی جیسے کہ فرمایا گیا تھا۔ میں اپنی گزشتہ مجلس میں بائبل کے حوالے سے قطعی طور پر دکھا دیا تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت مسیح نے صلیب پہ اترنے سے پہلے اپنے ساتھی ایک ڈاکو کو جو اسلوب تھا اس کو کہا کہ 24 گھنٹے دن پورا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں جنت میں ملوں گا، اور نہیں ہوا۔ ان ایسی باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو تمام انبیاء کے ساتھ کچھ اشتراک کے پہلو رکھتی ہیں، مگر جب عمومی طور پر ان کی عظیم پیشگوئیوں کو اور عالمگیر پیشگوئیوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر داغ ہیں۔ ایک متقی انسان عموم پر فیصلہ کرتا ہے اور یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ یہ جو مضمون ہے یہ عمومی ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ساتھ ہی فرماتا ہے فیہ آیات متشابہات، ایک ایسی کتاب بھی ہے جس میں متشابہ آیات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں۔ متشابہ آیات سے جن کے دل میں مرض ہے ان کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ محکمات کے اوپر چلتے ہیں۔ ایسی قطعی نشانیاں جو بندے کے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں ان کے ذہن میں متشابہات کو یا سمجھتے ہیں یا ان کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مضمون عمومی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کے تعلق میں اس کو بیان کروں گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئیاں عالمی نوعیت کی ہمارے سامنے ظہور پذیر ہو چکی ہیں،
उनको कोई दुनिया का इंसान अब तब्दील नहीं कर सकता। सबसे पहले ईसाइयत के रहनुमा से टक्कर जो डोल के साथ हुई है आपकी, अमेरिका के अखबारात ने उसको खूब उछाला और कहा कि एक दावेदार है मोहम्मदी मसीह होने का, एक दावेदार है मसीह की नुमाइंदगी में उसकी आमद सानी का ऐलान करने वाला, और इन दोनों की टक्कर हो गई है। बॉस्टन के ट्रिब्यून ने खुसूसियत से इसको कवर दिया और बाकी अखबारों ने भी। और आखिर पर जैसा कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था, बैन ही उसी तरह बड़ी जिल्लत के साथ वो उस अंजाम को पहुंचा जिसके मुताबिक हज़रत साहब अपनी किताब में खोल कर बयान कर चुके थे कि अल्लाह मुझे बता चुका है इसके साथ ये सलूक होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के अखबारात और खुसूसन ट्रिब्यून ने ये शाह सुर्खी लगाई, इसका हवाला यहाँ मौजूद है, यहाँ पड़े हुए थे पहले, शाह सुर्खी लगाई कि मिर्जा कादियान जीत गया है, ग्रेट मिर्जा, वो जीत गया और ये आ गया। इसलिए उस जमाने में कुछ इंसाफ भी बाकी था। मजहबी इख्तिलाफात के बावजूद सच्ची गवाही देने वाले होते थे। जो मोहम्मदी बेगम की पेशगोई का वक्त आएगा तो मैं अगरचे मुतशाबिहात में से, मगर मुतशाबिहात का ये मतलब नहीं होता कि कतई तौर पर वो नाकाबिल हल होते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह ताला इस्तिंबात की ताकत अता फरमाता है, जब गौर करते हैं तो उनको साफ समझ आ जाता है कि ये पेशगोई झूठी नहीं, बल्कि इसके बाद ऐसे पहलू थे जो नजरअंदाज किए गए और वो सबूत के तौर पर पहले से मौजूद होते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह उस वक्त आपको बताऊंगा। अब आप अगली बात करें हज़रत मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयों से मुतल्लिक। बस यही था। हाँ, अच्छा, दूसरी बात आपकी आर्मी नौयत की पेशगोइयां सुने। अब गौर करें एक इंसान की हैसियत से कैसे मुमकिन है कि अभी हवाई जहाज इजाद भी ना हुए हों, आसमान से आग बरसने का कोई इम्कान ना हो और आलमी जंग का कोई तस्वुर उस वक्त मौजूद ना हो। ये है वो अखबार ट्रिब्यून, इसकी कापी आप दे देंगे। उसका नाम है ग्रेट इज मिर्जा गुलाम अहमद द मसाया, foretold pathetic end of day, and now he predicts plague, flood and earthquake. अब जो प्लेग की बात मैं करूंगा, ये प्लेग जाहिर होने से पहले ये ऐलान हो चुका है अमेरिका में कि मिर्जा गुलाम अहमद और कादियान ने अपनी तारीख में प्लेग फैलने का जिक्र कर लिया है। और अब देखते हैं ये पेशगोई पूरी होती है कि नहीं। गैर मामूली अर्थक्वेक्स का जिक्र किया है, गैर मामूली फ्लड्स का जिक्र किया है। ये तमाम बातें बैन ही इसी तरह इस शान से पूरी हुई कि आलमी अखबारों ने इसको कवर दिया। ऐसे अर्थक्वेक्स आए कि हमारे पास हवाले मौजूद हैं कि माहिरीन ने कहा कि मालूम इंसानी तारीख में इस तरह पैर रख गए, इतने बड़े नौयत के अर्थक्वेक्स नहीं आए। ये गैर मामूली बात है। तो ये पेशगोई हैं जो आलमी नौयत की हैं। वो पेशगोई एक छोटी गली के मोड़ की पेशगोई है जहां शायर भी पड़ जाते हैं, मगर उसकी वजाहत भी मैं कर दूंगा। अब आगे सुनिए प्लेग की पेशगोई जिसका इसमें जिक्र मौजूद है। आपने पेशगोई की कि खुदा ताला ने मुझे खबर दी है कि फरिश्ते काले रंग के पौधे लगा रहे हैं जिसकी तशरीह मुझे बताई गई कि ताउन फैलने वाला है। और ये ताउन वही ताउन है जिसका जिक्र कुरान करीम में एक ऐसे कीड़े के तौर पर कहा गया है कि वो लोगों से कलाम करेगा, कि खुदा के भेजे हुए को इनकार कर दिया गया है, ये सजा के तौर पर आएगा। आपने फरमाया कि मैं अभी मुतनब्बे करता हूं और इस बात की तायीद में कि ये निशान मेरे हक में है, इत्तेफाकन पेशगोई नहीं है, मैं ये बताता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है कि मेरे मानने वालों को वो कानून अक्सर छोड़ देगा और शाज़ के तौर पर अहमदियों में वफात होगी था उनकी, लेकिन इतना नुमाया फर्क होगा कि दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी। आपने फरमाया मेरे दाद में, अगर से कादियान में ताउन पहुंचेगा, मगर अद्दार जिसकी चार दीवारी है मेरे घर की, उसके अंदर एक चूहा भी ताउन से नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए कि कोई नजरे के खिलाफ ऐसी पेशगोई कर सकता है?
फुलू फैलने वाला है, मेरे मानने वालों से इंतजारी सलूक करेगा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की, अखबारों में शोहरत हुई, तमाम मुखालिफ अखबारों ने कहा कि देखो ये एक और बढ़ मारी गई है। और अगर ये बात सच्ची ना साबित होती तो वो प्लेग जो आया है फिर पंजाब में, इसने झाड़ू दे दिए हैं बाद इलाकों में, उस प्लेग को चाहिए था कि अहमदियत को भी साफ कर देती, क्योंकि इत्तेफाकी हादसे के मुताबिक अहमदियों को भी उसी तरह मरना चाहिए था जिस तरह अहमदी मरते तो मुखर्रबीन मरते, बल्कि चूंकि उनके नजदीक मुफ्ती था इसलिए अल्लाह ताला को चाहिए था कि इस ताउन को खास तौर पर अहमदियत की सफाई के लिए इस्तेमाल करता। लेकिन आपको पाकिस्तान जाके रहने का मौका मिले तो आप जाके देखें गुजरात, जेलम वगैरह बहुत सारी कसरत से ऐसी जमातें, सियालकोट वगैरह, जो जिनके आबाओ अजदाद ताउन का निशान देख कर अहमदी हुए हैं। बाद लोग ऐन ताउन में जब इर्द गिर्द मोती लग रही थी अहमदी होकर निजात पाते रहे। और कादियान में हिंदुओं का जो महल्ला हमारे घरों के साथ इर्द गिर्द था, वहां कसरत से ताउन आया है। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के घर में कोई वफात किसी किस्म की ताउन की नहीं हुई। एक वाकया हुआ है, आप थे वहाँ? मैं तो पहले ही हुआ था, तो आप उस वक्त मैं वो तारीख के हवाला दे रहा हूँ आपने जो महफूज है, लेकिन उसका सबूत ये है कि अगर ये ना हुआ होता तो लोगों ने मुर्तद हो जाना था। किस जोर ने उनको पकड़ा हुआ था, ऊपर से लोग मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, घरों से बेघर कर रहे थे, और उधर से खुदा का अज़ाब भी आके पकड़ लेता तो पागल सर फेरे थे जो इस शख्स के पीछे लगे रहे थे। ये कतई ऐसा कतई इंसानी फितरत का सबूत है जिसको झुलाया जा नहीं सकता। मैं आपको जो रिकॉर्ड हैं उनमें मसलन मिसाल के तौर पर आता है मौलवी मोहम्मद अली साहब, उनको बुखार हुआ और गुठली भी निकली और ये समझा गया कि आपको ताउन हो गया है, और उन्होंने बुलाना शुरू किया कि हजरत शाम को उनको बुलाओ, वो आके दुआ करें, मैं तो मुरीद हूँ, मानने वाला हूँ और ताउन से मरा जाता हूँ। और जिस्म फूक रहा था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, अब लोग ये देखें, यकीन कामिल ताउन बताया जाता है, झूठा आदमी उसके करीब फटकेगा, वो तो भागेगा वहां से बहाने लगा के वो हो ये तो मैं ही ना मारा जाऊं, अगर मुझे ताउन हो गया तो अहमदियत ही ताउन से मर जाएगी। गए हैं, कहा मौलवी साहब क्या बात है, उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मुझे तो कोई बुखार दिखाई नहीं देता। अतिबा जो साथ थे उन्होंने फौरन जाके चेक किया, सारा बुखार उतरा हुआ था, गुठली बैठनी शुरू हुई। और मौलवी मोहम्मद अली साहब बहुत बाद में पार्टीशन के बाद फौत हुए हैं। तो ये जो गवाहियां हैं ये ऐसी खती हैं जिनके नतीजे में लोग अहमदी हुए हैं, अहमदियत से गुरेज नहीं किया। अब आपको पता है कि हवाई जहाज की इजाद 1905 में हुई है विलियम बेवल ने अमेरिका में, और उससे पहले हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुछ पेशगोइयां हैं जो आलमी जंग की बात बता रही हैं। एक उस पेशगोई एक मंजूम कलाम में आपने सब बयान फरमाई, किश्तियां चलती हैं ताहों कुश्तियां, कि मैं वसी समुद्रों को लड़ने वाली किश्तियों से भरा हुआ देख रहा हूं। इन नेवल वॉरफेयर बड़े वसी पैमाने पर हो रही है। और फिर फरमाया कि आसमान से मैं आग बरसती देख रहा हूं। फिर फरमाया कि जार भी होगा तो होगा उस घड़ी बाहालेदार, यानी अगर जार उस वक्त तक कायम रहा तो वो बहालत जार पाया जाएगा। अब ये 5 से लगभग उससे कुछ पहले की कुछ उस वक्त की पेशगोई है। जार उस वक्त इंग्लिस्तान की हुकूमत की सल्तनत के मुकाबले पर एक ऐसी सल्तनत का बादशाह था जो बराबर की टक्कर थी, और सल्तनत रूस बड़ी अजमत रखती थी। हिंदुस्तान भी जार की अजमत का कायल था, उसका इस्तकबाल होता था, उसके मुतालिक बड़ी बड़ी खबरें शाया होती थी। इश्तराकियत का कोई ऐसा असर रूस में जाहिर नहीं हुआ था 1905 तक जो ये बता सकता कि जार की हालत जार हो सकती है। अब एक आदमी बैठा हुआ एक छोटे से कस्बे में, वो जार की हुकूमत की बात कर रहा है और कहता है उसकी हालत जार दिखाई गई है, भी होगा बताता है कि शेख कर चुका होगा, अगर जिंदा रहा तो अपनी हालत जार को देखेगा।
اب یہ سارے انقلاب عالمی جنگ کی صورت میں پیدا ہوئے. کشتیوں کی نیول وارفیئر 1914 کی جنگ کا سب سے نمایاں نشان ہے. اسی دور میں پھر آسمان سے بھی آگ برسائی گئی. اسی جنگ کے اختتام میں دراصل اس کے نتیجے ہی میں زار کی حکومت شیک کر گئی اور زار جس انجام کو پہنچا اس کے متعلق عالمی اخبارات نے یہی سرخیاں لگائیں اور اردو اخبارات نے بین یہی الفاظ زار کی حالت زار. جس دردناک حالت میں وہ مارا گیا ہے وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی. اب یہ کون اس سے کلام کر رہا تھا اس شخص. پھر کوریا کا تو ہم نام بھی نہیں جانتے تھے. اب کوریا مشہور ہوا ہے. جب ہم نے بچپن میں پارٹیشن سے پہلے جو تاریخ پڑھی یا جغرافیہ دیکھا, کوریا صرف ایک نشان کے طور پر نظر آتا تھا, کسی ذہن پہ کوئی نقش نہیں ہوا کبھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت. اب قادیان کے قصبے میں کوریا سے کیا تعلق تھا اور مشرقی طاقت یعنی مغرب سے خطرہ نہیں تھا, مشرقی طاقت سے تھا. 1927 میں جاپان نے جب کوریا پہ قبضہ کر کے اس پر مظالم کی انتہا کی ہے تو سارے اخبار دنیا میں سرخیاں لگ گئیں کہ جیسے مظالم توڑے ہیں جاپان نے کوریا پر, اس کی مثال میں تاریخ میں دکھائی نہیں دیتی. چند سالوں میں پشتوں کے پشتے لگا دیے کوریوں کی لاشوں سے. تو مشرقی طاقت تھی. اب ایک سوچنے والا پیشگوئیاں سوچتا ہے تو حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتا ہے, اس وقت کے علم کی بنیاد پر بات کرتا ہے. بے تعلق دور کی باتیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ زار کی حالت زار ہوگی تو پھر کیا ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روس میں اپنے متبعین کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا ہوا دیکھتا ہوں. اب چند سال پہلے تک اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. روس تو ایک ایسی خدا کی دشمن طاقت تھی کہ کوئی مطلب نہیں مل سکتا تھا. پھر وہ واقعات ہوئے جو آپ کے سامنے ہیں, انقلاب برپا ہوئے, وہاں جماعت احمدیہ کو نفوذ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر مسلم ریاستوں میں خصوصیت سے اور روس میں بھی جماعت احمدیہ کی طرف رجحان شروع ہو چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ قازان جو روس کی سب سے بڑی رشیا کی سوویت یونین کی رشیا کے بعد سب سے بڑی اسٹیٹ ہے قازقستان. قازقستان اس کا رقبہ ہندوستان کے برابر ہے. اس اسٹیٹ میں احمدیت کی طرف رجحان اس طرح شروع ہوا کہ ان کا ایک ٹیلی ویژن کا نمائندہ آیا اور اس کا تعارف مجھ سے ہوا. پھر باقاعدہ مجھ سے اجازت لے کے وہاں سے ایک ٹیم آئی ہے اور انہوں نے میری ریکارڈنگ کی. اور ابھی رالان صاحب اور ان کے ایک ساتھی جو مشیر ہیں پریزیڈنٹ کے وہ ایم ڈی ہو چکے ہیں. ان کے ایک ساتھی جو وہاں کے سب سے بڑے مغنی ہیں, جو کلاسیکل میوزک کے چوٹی کے استاد سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی ایم ڈی ہوئے. لیکن انٹیلیجنشیا میں کثرت سے ایم ڈی ہونے شروع ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ کی فلم تھی ٹیلی ویژن میں اتاری تھی وہ قازقستان میں 6 دفعہ دکھائی جا چکی ہے قازقستان کی ٹیلی ویژن پر, اور ابھی تک مطالبے پورے نہیں ہو رہے. میں نے ایک مضمون لکھا جس میں روس میں ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کر کے اہل روس کو ایک تنبیہ کی تھی کہ تم ایک نظام کے چکر سے باہر نکلے ہو لیکن خطرات سے باہر نہیں نکلے. یہ باتیں یہ اندھیرے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو ان میں یہ گڑھے جلد ڈوب گئے. وہ مضمون روس کے سب سے کثیر النشاط اخبار میں پورا مینو آن پورا شائع کیا گیا اور اس پر اس کے مطالبے شروع ہوئے کہ اس شخص کے خیالات معلوم ہونے چاہیے. اور ماسکو کے ٹیلی ویژن کے نمائندے یہاں پہنچے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور ماسکو ٹیلی ویژن سے وہ مشتہر ہوا. اس کی مقبولیت کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ آئے اور پھر انٹرویو کیا اور اس کو بار بار دکھایا گیا
تو وہ باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں لکھی تھیں جب اسرائیل روس اپنی عظمت کے آخری مقام تک پہنچا ہوا تھا اور بعد میں جو انقلاب آیا اس نے مذہب کا ہی صفایا کر دیا تھا. آپ کو کیسے کس نے بتایا کہ وہاں احمدیت کے نفوذ کے لیے خدا تعالیٰ کثرت سے سامان پیدا فرمائے گا؟ میری خلافت کے زمانے میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے. جہاں پیشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے میں بتا رہا ہوں کہ خدا تو مسلسل ایک جاری رہنے والی ہستی ہے. وہ ایک پیشگوئی کو ایک وقت بیان کرتا ہے، اس کی تائید میں آگے پھر اس مضمون کو آگے چلانے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد کے ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو دوبارہ بتاتا ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا ابھی، جب چھوٹا بچہ اتنا نہیں کوئی عمر ہوئی 13-14 سال کی، جب میرے والد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک عجیب رویا دیکھی، اور وہ رویا یہ تھی کہ چھپی ہوئی اخبار میں ہم شائع کر چکے ہیں کہ میں ایک علاقے مجھے لگتا ہے میں گھرا ہوں اور کچھ فوجی ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ میرے لیے محفوظ نہیں رہا. اس وقت میں دیکھتا ہوں تو میری ایک ہی بیوی میرے ساتھ ہے، مریم، ام طاہر اس کو کہا جاتا تھا، طاہر کی والدہ، لیکن ان کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہے. مجھے طاہر کے طور پر یہ بھی خاص شان ہے الہی پیغامات کی، تو میں اس کو گودی میں اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس علاقے میں رہنا اب محفوظ نہیں رہا اور فوجیوں سے خطرہ ہے. آپ کو نہیں، حضرت مسلم موعود والد کو، اس لیے مجھے بھی ساتھ اٹھا کے لے چلتے ہیں نا. کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو آگے ایک ایسی ٹیریٹری میں پہنچتا ہوں جو میرے لیے اجنبی ہے، اور میں وہاں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو کہتے ہیں یہ روس کا علاقہ ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ روس کا علاقہ ہے، یہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو رازداری سے کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، لیکن ابھی ہم کھل کر بات نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ رویا آئی اور گزرے گی اور آپ کسی کو تعبیر سمجھ لیں کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے. یہ میرے دور خلافت میں روس سے کانٹیکٹ ہونا اور احمدیت کا وہاں نفوذ ہونا اس رویا میں دراصل پہلے بتا دیا گیا تھا. کسی اور خلیفہ کے وقت میں یہ واقعہ نہیں ہوا. بس یہ جو اشارے ہیں خدا تعالیٰ کے، اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر دیکھے تو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو عمومی گفتگو ہے. اب اپنا اگلا موضوع سوال فرمائیے. سو آپ کی جو، ویسے تو میں نے بک آپ کی لی ہے یہ پڑھنے کے لیے، بڑی اچھی بک ہے فیکٹس ٹو فکشن، لیکن اس کا مطلب یہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیان جو تھے ان کی جو نبوتیں تھیں یا ان کی جو پروفیسیز تھیں وہ اب کنٹینیوڈ اور آپ میں بھی فلفل ہو رہی ہیں. That is, and some are, کچھ جو ہیں نبوتیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. لیکن وہ مہنگی نہیں والی بات تیسری، ہاں جی ہاں جی، وہ پوری کے لیے وہ پوری نہیں ہوئی. نہیں، میں نہیں کہا پوری نہیں ہوئی. ہاں جی، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہونے سے مراد میری یہ تھی کہ ابھی اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا، یعنی اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئی. ریت کی ذروں کی طرح ابھی آپ اگر خدا زندہ رکھے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح پوری ہوگی. یہ مطلب تھا. جو نہیں پوری ہونے کا معنی آپ سمجھے وہ میرا مطلب نہیں. تبھی میں گھبرا گیا تھا. میں نے آپ کا ٹھہرے محمدی لوگوں کا سوال کر کے جائیں. Continued fulfillment of the prophecies in the future. You believe in the مسلسل جاری رہے گی وہ پیشگوئی. لیکن ایک بات، محمدی لوگوں کی پیشگوئی جس طرح آپ کے سامنے ناصر قادری نے رکھی یا غیر احمدی علماء دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، بینی اس طرح نہیں ہوا. اس پیشگوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حتمی طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی. وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی. اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھ آتے ہیں
تو یہ استثناء کی کھڑکی کیوں کھولی گئی؟ اور جو سزا بتائی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا، اس کے بعد اس کے داماد کی پھر باری آئے گی اور پھر ہے تو بھی اے عورت تو توبہ کر اگر تو خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتی ہے۔ یہ الہامات صاف بتا رہے تھے کہ جہاں حتمی طور پر پیشگوئی ہے وہاں ساتھ ہی اس امکان کو کھلا رکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو کسی اور سے شادی کر دیں تو اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتے، مگر پھر یہ پیشگوئی اپنی صداقت کے ثبوت کے ایک اور رنگ پیش کرے گی، اور جس طرح تجھے ہم بتا رہے ہیں اس طرح اس خاندان کو سزا ملے گی۔ چنانچہ حضرت مرزا صاحب کی ان پیشگوئیوں کے باوجود مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کے باپ تھے انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا، حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اپنی بیٹی کو ایک شخص مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ بیاہ دیا۔ ابھی شور ہوگا مسلمان اور علماء کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ پیشگوئی کے عین مطابق 1 سال کے اندر اندر مرزا احمد بیگ مر گیا، جس کی صحت اچھی بنی تھی، ہٹے کٹے صاحب تھے، اس سے ایک واویلا مچ گیا اس خاندان میں، اور کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معافی کے خط لکھے گئے، پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ مرزا سلطان بیگ جو بچ گئے وہ پہلا تو مر گیا نا اسی طرح، اب سوال یہ ہے انہوں نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، دعائیں کی تھی تو بچے ہیں، اور تو بھی کا جو لفظ ہے اے عورت تو توبہ کر، اے عورت تو توبہ کر، یہ محمدی بیگم کی ذات میں پورا ہوا ہے کہ نہیں، یا ان کے والدہ یا ان کے متعلق؟ یہ قطعی شہادتیں ہیں، اور غیر احمدی علماء بھی اور قاضی ناصر صاحب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ سارے خاندان نے توبہ کی طرف رجوع کیا اور معافیاں مانگی، یہاں تک کہ مرزا سلطان بیگ صاحب سے لمبے عرصے بعد تک علماء کوشش کرتے رہے یہ بیان دینے کی کہ مرزا صاحب جھوٹے نکلے اور تم لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی، انہوں نے ہرگز بیان نہیں دیا، انہوں نے کہا میں یہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمدی بیگم جو زیر بحث تھی، آخر وقت تک محمدی بیگم یہی کہتی رہی کہ مرزا صاحب سچے تھے اور ہم نے توبہ کی اور ہم نے استغفار کیا، اور ان کے اولاد میں سے کون ہوا تھا؟ بیٹا اسحاق بیگ نام ہے، مرزا اسحاق بیگ، محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ احمدی ہو گیا۔ اب بتائیں کہ جہاں ماں کی غیرت اور عزت کا بھی سوال ہو، جہاں الہام یہ باتیں کرتا ہو کہ عورت سے شادی کی جائے گی ورنہ باپ مرے گا پھر اس کو خامد مرے گا، اس نے گھر میں اگر اس کو جھوٹا ہوتے دیکھا تھا، اگر اپنی ماں کی گواہی یہ دیکھی تھی کہ سب بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی صداقت نہیں، تو اس کا سر پھرا تھا کہ سارے خاندان کی مخالفت موڑ لینے کے باوجود وہ احمدی ہو گیا۔ یہاں تک سختیاں برداشت کی کہ ساہیوال کے گاؤں میں مرزا اسحاق بیگ صاحب جب زندہ تھے، اس وقت میں ربوہ میں تھا، انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی، سارے خاندان نے بائیکاٹ کیا، مولویوں نے علاقے میں اس شادی کے بائیکاٹ کی تعلیم دی، اور چاولوں اور سالن اور زردے وغیرہ کی بھری ہوئی دیگیں پھینکوا دینی پڑی، لیکن کوئی شادی پر نہیں آیا، مگر ان کے پائے سبات پہ لرزش نہیں آئی۔ یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ لازماً اس گھر کی اندر کی گواہی یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب سچے تھے، اور جو استثناء پیشگوئی میں تھے ان کے مطابق ہی واقعات وہاں ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ بھی پہلو ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ متشابہات ہوتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی حتمی پیشگوئی تھی مگر پوری نہیں ہوئی، مگر اس پیشگوئی کے اندر بعض مخفی باتیں ہوتی ہیں جو بعض الہی رحمت کے اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ سمجھانے کی خاطر میں اب آپ کو بائبل کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت یونس نبی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت یونس نبی نے یہ پیشگوئی کی کہ قطعی طور پر اللہ کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے، اور صبح ہوتے کو یہ گاؤں نہیں رہے گا، یہ بستی مٹ جائے گی۔
یہ ایسی خطی پیش گوئی تھی جس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر اپنا یا قصبہ چھوڑ کر قریب 1 لاکھ کی آبادی تھی، آپ باہر نکل گئے اور دور جا کر ایک ساحل پر انتظار کرتے رہے، آنے والے سے پوچھتے تھے کہ کیوں کیا خبر ہے وہاں کی، مٹ گئے نینوا کی بستی وہ برباد ہو گئی، کچھ نہیں، اچھے بلے ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس قدر ان کے دل پر اثر پڑا کہ جیسے خدا سے روٹھ جاتے ہیں، اور فیصلہ کیا کہ میں واپس آؤں گا انڈیا، اور کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں جو لوگ زیادہ ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کو تو پھینکنا پڑے گا. قرہ کون ڈالے؟ قرہ حضرت یونس سے، حضرت یوحنا نبی سے اٹھوایا دلوایا گیا. اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا قرہ کے خلاف نکلا، ان کو پھینکا گیا، مچھلی نے نکلا اور پھر اگلا. یہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت زندہ ہوتے اور یہ پیشگوئی اس طرح جھوٹی نکلتے دیکھتے جس میں استثناء کی کھڑکی بھی کوئی نہیں تھی، تو کیا آپ یونس نبی کے انکار کا حق رکھتے؟ اسی لیے نہیں کہ قرآن کریم نے اس اصول کو واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر عذاب اور وعید پر حاوی ہے. جب بھی وعدے ہوتے ہیں کسی کی ہلاکت کے تو رحمت کا اصول پھر بھی حاوی رہتا ہے. اگر اس عرصے میں خواہ بخشش کی توبہ کی پیشگوئی نہ بھی ہو، قوم سچے دل سے توبہ کر لے یا وہ شخص جس کے خلاف پیشگوئی ہے تو ٹل جاتی ہے. یہ اصول ہر اس پیشگوئی پر چسپاں ہوگا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں آپ اشتباہ دیکھتے ہیں. اور نینوا شہر نے توبہ کی ٹاٹ اوڑ کے اور سر پر خاک ڈال کے، تو سارے جانور بھی باہر لے گئے اور بڑے دردناک انداز میں اختتام یہ ہے کہ یونس نبی جو حضرت یونس وہ ناراض ہوئے کہ ان کو علم نہیں تھا نا، وہ تو انسان عالم الغیب تو نہیں تھے. ان کا علم تو یہاں تک تھا کہ مسافر سے پوچھتے تھے. یقین ہونے کے باوجود اس کے آنکھوں سے اس یقین کو پورا ہوتے دیکھ کر مدد چاہتے تھے. آنے والے مسافروں سے پوچھتے تھے وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں، تو کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس شرمندگی میں وہاں سے گئے ہیں. گویا خود خدا کی رحمت کے خلاف دل میں رنجش پیدا کر لی. ہلکی سی ہے، اس میں نبی بہت بڑی رنجش میں مبتلا نہیں ہوتا. اگر بڑی رنجش ہوتی تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا، شہر بچا لیا جاتا اور یونس کو ہلاک کر دیا جاتا. مگر ہلاکت کے منہ میں پہنچا کر واپس لانا خدا نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ اے یونس تو بھی تو میرا بندہ ہے. وہ لوگ بھی ہلاکت کے منہ تک پہنچ چکے تھے. ان کی توبہ سے جیسے میں نے ان سے سلوک کیا، اب میں تجھ سے بھی یہی سلوک کرتا ہوں. تو ہلاکت کے منہ میں پہنچ کر جب تو نے استغفار کی اور کہا کہ اے خدا تیرے سوا کچھ نہیں، میں انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا. تو یہ وہ رحمت کا اصول ہے. جہاں یہ لاگو ہوتا دکھائی دے گا آپ کو، وہاں بظاہر بعض پیشگیوں میں اشتباہ دکھائی دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت. شکریہ. حضور، ہمارے ایک دوست ہیں جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ہاں شوق سے. ان کی طرف سے سوال ہے کیا احمدیوں کا کلمہ باقی مسلمانوں سے الگ ہے؟ جی. دوسرا سوال مستورات کی طرف سے حضور کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضور کے آپ نے ذکر فرمایا ہے، ان کا وضاحت کا خط مجھے اس سے پہلے مل چکا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہرگز یہ مراد نہیں کہ عملاً احمدیوں نے کوئی الگ کلمہ بنایا ہو. تو دشمنان احمدیت پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں، بڑا کافی عبور ہے، مگر اس میں کچھ اور باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. وہ اس وقت خط میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے پرائیویٹ سیٹنگ کی سپورٹ کیا تھا کہ یہ جلدی میں دیکھنے والا نہیں. جب ذرا مجھے فرصت ملے گی پھر مجھے بتانا، پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اس لیے اس سوال کو سر دست ترک فرما دیں. مستورات کی طرف سے سوال ہے حضور کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ کے خلیفہ ہیں، کیا اس کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہونا ضروری ہے؟ سوری،
یہ سوال انہوں نے بہت لیٹ اٹھایا ہے. یہ سوال تو حضرت ابو بکر کی خلافت کی بیعت کے وقت اٹھنا چاہیے تھا. حضرت مرزا صاحب تو ایک امام مہدی غلام نبی مطیع نبی، قرآن نے شرط لگائی ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اب انعام صرف محمد کے مطیع کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا سے بات شروع ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے جنہوں نے بیعت رضوان کی، جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ ان کی بیعت مقبول ہو گئی اور اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. جو متردد تھے انہوں نے بھی کی. تو سوال وہاں اٹھنا چاہیے تھا نا کہ اب اٹھنا چاہیے 1400 سال کے بعد. سمجھے ہیں؟ ضمن میں آپ کو لطیفہ سنا دوں. خبر دیر سے پہنچنے والا، معلوم ہوتا ہے ان تک بھی خبر دیر سے پہنچی ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے کہ افغانستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل شیعیت کا علم ہی کچھ نہیں. وہ کلیتاً سنی بھی ہیں اور متشدد چونکہ ہیں اس لیے دوسرا پیغام بھی نہیں پہنچا ہوا. وہاں کا ایک افغان پشاور اس وقت پہنچا جبکہ پشاور میں شیعہ مضبوط جماعت ہے. اس وقت وہ تعزیہ نکال رہے تھے اور پیٹ رہے تھے اور سارے شہر میں ماتم تھا. وہ سمجھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی شہر کا فوت ہو گیا. اس نے کہا کہ جناب یہ کیا واقعہ ہوا، کون عظیم ہستی ہے جو وفات پا گئی ہے، سارا شہر ماتم میں ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، یہ ان کا ماتم ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا تو یہاں یہ خبر اب پہنچی ہے. اتنی صدیاں گزر گئی اور آج یہاں اطلاع پہنچی ہے. تو یہ جو خاتون ہیں اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں. 1400 سال بعد ان کو اطلاع پہنچی ہے کہ خلافت کی بیعت ہونی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہ پوچھ رہی ہیں. شکریہ. اب میں جناب پروفیسر محمد زرار صاحب سے جو ایسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. کہاں ایسٹ لندن سے؟ جی. کہاں کے رہنے والے ہیں پیچھے سے؟ گجرات کے یا؟ میں جناب آزاد کشمیر کے یا کہاں کے؟ جناب میں لاہور سے ہوں. خالص لاہور کے؟ خاص لاہور سے ہوں. ملتان روڈ پر میری رہائش ہے. مگر آپ کی زبان تو آپ کو مشرقی پنجابی بتا رہی ہے. میں جناب پیدا حصار میں ہوا تھا. پارٹیشن کے بعد میں لاہور سیٹل ہوا. لاہوری نہیں ہے؟ لاہور ہی میرا سمجھ، لیکن لاہور سے آئے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ گیا ہوں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی، پاکستان میں اس جماعت احمدیت کے ماننے والے یا پیروکاروں کو کن وجوہات کی بنا پر کافر قرار دیا گیا ہے؟ جبکہ یہ بات آج کی ہے اور آج سب کے سامنے ہے، معلوم ہے. اس سے پہلے روایتاً مجھے علم ہے کہ آپ کے قاصد غالباً میری پیدائش کے وقت یا پیدائش سے ذرا پہلے افغانستان میں گئے تھے اور یہ فتویٰ حکومت افغانستان نے پہلے ہی لگا دیا تھا اور انہیں کافر قرار دے کر قتل کرا دیا تھا. آپ کے علم میں ضرور ہوگا. تو اسی روشنی میں مجھے اطلاع پہنچ چکی ہے جناب علی، اسی روشنی میں مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو مجدد، محدث یا امام الوقت کی حیثیت سے، جیسے دیگر ائمہ اکرام ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، امام خمینی صاحب کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح سے اکتفا کیوں نہ کیا؟ اپنے آپ کو مسیح موعود یا مہدی ہونے کا دعوے دار کیوں ہوئے؟ جبکہ مسیح موعود کے لیے احادیث کرام میں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں کہ مسیح موعود آئیں گے، انہیں کعبہ شریف کی مینار پہ اتارا جائے گا اور وہ اس وقت کے ایک دجال کو قتل کریں گے فلسطین کے مقام پہ، اور مسیح موعود ایک عرصے تک اپنی حکومت قائم کریں گے، عدل و انصاف کریں گے. عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے بھی وضاحت کی تھی کہ مرزا صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ تمام روایتیں احادیث کرام کے مطابق نہیں ملتی. مہدی ہونے کی حیثیت سے روایات یہ ملتی ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ آل رسول سے ہوں گے، اور بہت سے اہل تشیع حضرات ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے. تو مرزا غلام احمد
साहिब मरहूम की तमाम कैफियत से मैंने आपका जो सवाल है माशाअल्लाह जनाब। उसने काफी इख्तिलाफी मज़ामीन का घेरा डाल लिया है, जी जी, इसलिए अगर आप मुझे इजाजत जी, दें, मैं अब आपको नहीं मैं जनाब अब इख्तिसार से छोटा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं शुरू जनाब। कर देता हूँ। जनाब अली, जहाँ मैं ठहरूंगा और सवाल बाकी होंगे आपको फिर मौका दे देंगे, जनाब। ठीक है? जनाब आपका एक सवाल ये है कि हमें गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया जनाब अली, पाकिस्तान में। उसका जवाब मैं दरअसल पहले दे चुका हूँ। जी जब मैंने 72 वाली हदीस बताई और बताया कि एक 73वीं जमात होगी जो उनसे मुमताज हो जाएगी, जनाब, उसका कतई सबूत कि यही वो जमात है ये है कि 72 ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया कि हम सब अपने इख्तलाफात के बावजूद मुसलमान और ये फिरका दायरा इस्लाम से बाहर। दुरुस्त है कि नहीं? ये दुरुस्त है, लेकिन इसमें रिवायत ये मिलती है कि 72 फ़िरक़े जो होंगे, एक्चुअली 12 बड़े फ़िरक़े हैं जिनकी अक़साम 6-6 ईच हैं और ये 72 बनते वो हैं। यहूद के ताल्लुक में है, इस्लाम के ताल्लुक में नहीं है। इस्लाम के मुतालिक है। देखिए यहूद के ताल्लुक में मेरी बात सुनिए, मैं तारीख का मुताला कर चुका हूँ। वो उनका जो नाम है 72 फ़िरक़ों का जिक्र, जी जी, वो तारीख बाइबल में आपको मिलता है जनाब अली, कि वो 12 फ़िरक़े 6-6 में बट गए थे जी जी, और 12 ठीक 72 बने थे। जनाब अली, लेकिन जो नाम रखा गया है उसका तर्जमा 70 बनता है, 72 नहीं बनता। जी लेकिन ये एक छोटी सी बहस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये जिक्र नहीं फरमाया जी, कि मेरी उम्मत में पहले 12 बनेंगे और फिर 12 ज़रब 6 72 बनेंगे। आपने सिर्फ इतना फरमाया है कि उम्मत 72 फ़िरक़ों में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया उसमें दाखिल होने का हमें हक़ ही नहीं है। नहीं जनाब, मगर मेरी बात सुन लीजिए तसल्ली से, मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि तारीख़ इस्लाम में शुरू इख्तलाफ के आगाज ही से जब भी कोई नया फ़िरक़ा वजूद में आया है, दूसरे फ़िरक़ों ने उसके खिलाफ फतवे दिए हैं और उस फ़िरक़े ने दूसरे फ़िरक़ों के खिलाफ फतवे दिए हैं, और ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहा है। जी मगर तारीख़ इस्लाम में ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ है कि 72 फ़िरक़ों ने इजमा कर लिया हो और मुश्तरका इकट्ठे होकर ये फैसला किया हो कि हम अपने इख्तलाफात के बावजूद मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं, और ये फ़िरक़ा ऐसे इख्तलाफ रखता है कि मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं रहा। ये दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? इसके बारे में जनाब रिवायात मिलती हैं, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि वो 72 फ़िरक़े होंगे तो कौन सा फ़िरक़ा उस पर कायम होगा, तो आपने जवाब में ये फरमाया था कि उन्हीं में से 72 ही में से नहीं, ये एक भी रिवायत ऐसी नहीं मिलती। मेरी गुजारिश सुन लें जनाब अली, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब करना बड़ा सख्ती से मना फरमाया गया है। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, आपके लिए तकलीफ दे होंगे। मैं रवायत बयान कर चुका हूँ, ये मुसलमा रवायत शिया रसालों में भी है, कुतुब में भी है, सुन्नी कुतुब में भी। वहाबी जो फ़िरक़ा जिसका आगाज़ इमाम अब्दुल वहाब से हुआ, उन्होंने भी इस रवायत को कोट किया है। वो अल्फाज ये हैं, लेकिन आपने फरमाया कि वो एक फ़िरक़ा जमात, फ़िरक़ा नहीं उसको फरमाया, उसको जमात फरमाया। जमात उसकी पहचान ये है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैं जिस हाल पर हूँ और मेरे गुलाम मेरे साथी जिस हाल पर हैं, वो जमात उस हाल पर पाई जाएगी, उसको पहचान लेना। और उसके साथ मजीद इजाफा है, जैसा कि इमाम वलीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहादीस के मजमूए में वाज़ेह किया है कि और वो जमात अक्सरियत में होगी और तुम अक्सरियत की तरफ रुजू करना। ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं कि उस हदीस में इशारा इसके बरक्स मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम की वो तशरीह जो खुद आपके अपने मजमून के मुखालिफ हो, ये किसी सूरत में चाहे कितने बड़ा इमाम का नाम हो काबिल कबूल नहीं हो सकती। आपने फरमाया 72 फ़िरक़ों में उम्मत बट चुकी होगी, 72 फ़िरक़ों में सारी उम्मत, उसके बाद ये जमात ज़हूर में आएगी। नहीं, उसके बाद का लफ्ज़ नहीं है। बाद में है, ये आप क्यों नहीं पढ़ते हदीस, दोबारा पढ़ लीजिए। 72 फ़िरक़ों में उम्मत बट चुकी होगी, फिर
تو کونوں جو جماعت ہے اس کے متعلق فرمایا وہ یہ 73ویں ہوگی. 73 کا لفظ بولا ہے. 73ویں جماعت اچانک اکثریت میں کیسے ہو گئی؟ بہرحال اس بات کو مان بھی لیا جائے تو 73ویں دیکھیں، جماعت آپ جامع طور پر اتنی اکثریت میں ہوگی. درست نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ آپ کا استنباط بغیر بنیاد کے ہے. میں نے جو 1 منٹ ضرور ٹھہریے، آپ سوال کرنے آئے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے کہ طلبہ آپ سے بات کریں اور آپ کی بات کو رد کریں کسی دلیل سے، اس لیے وہی رویہ آپ مجھ سے اختیار فرما رہے ہیں. نہیں، میں آپ نے سوال فرما لیا، جی. حوصلہ کریں. جس طرح طالب علم جب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ انٹرپٹ نہ کرے بار بار اور جواب سن لے. جناب اس لیے میرا جواب سن لیں، پھر اطمینان کرانا تو اللہ کا کام ہے. فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ساری امت کے 72 میں بٹنے کا نقشہ ہے. سواد اعظم جس کو کہتے ہیں وہ ساری امت ہی ہوئی، اور کیا ہوا؟ اور وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. پھر 73ویں جماعت ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اچانک اکثریت میں کیسے ہو جائے گی؟ کون اس جماعت کو پیدا کرے گا؟ 72 کے متعلق دوسری حدیث آپ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کے مشابہ ہوں گے. تو واپس مسیح کے زمانے میں جائیں، وہ امت موسوی جو 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی وہ اچانک تو اقلیت نہیں بنی. ایک لمبے دور تک حضرت مسیح کو ماننے والوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، اور 300 سال کے عرصے میں پھر وہ عظیم انقلاب برپا ہوا کہ حضرت مسیح کو ماننے والے اکثریت میں ہو گئے اور آپ کے مخالفین اقلیت رہ گئے. تو یہی سلسلہ یہاں جاری ہونا تھا اگر یہ مسیح سچا ہے. جہاں تک آپ کے مہدی والے سوال کا تعلق ہے اس کا بڑا واضح جواب موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مہدی کے متعلق آل رسول میں سے ہونا بھی ظاہر ہے، درست ہے، لیکن پوری روایتیں آپ نے پیش نظر نہیں رکھی غالباً. میں آپ کو بتاتا ہوں، آل رسول یا اہل بیت ہونا 2 معنی رکھتا ہے، ایک روحانی اور ایک خون کے رشتے سے، اور یہ دونوں معنی قرآن سے ثابت ہیں. مثلا حضرت نوح کا بیٹا کہلانے کے باوجود اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل بیت میں نہیں ہے. تو اس طرح اہل بیت کا محاورہ روحانی طور پر بھی نافذ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے امام سے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے اہل بیت قرار دیتے ہیں تو کیا یہ روحانی طور پر اہل بیت قرار دے رہے ہیں جسمانی طور پر؟ اس مسئلے کو اگر تقوی سے حل کرنا چاہیں تو قطعی ثبوت احادیث میں اور قرآن میں موجود ہے. قرآن کریم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے امام کا نام امام مہدی نہیں رکھا. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آخری زمانے میں جو امام ظاہر ہوگا اس کا نام پاک میں نہیں ہے. لیکن اس کو حضرت محمد رسول اللہ کا دوسرا دور قرار دیا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانوی ہے. یعنی امام مہدی کو محمد کے تابع ایسے کر دیا گیا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ اور نہیں لائے گا. یہ ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرمایا آخرین میں بھی یہی رسول مبعوث ہوگا، ابھی وہ نہیں ملے، یعنی زمانے کا فاصلہ ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، جس سے پتہ چلتا تھا کہ محمد رسول از خود دوبارہ نہیں آئیں گے، آپ کا ایک نمائندہ آئے گا جو لقب کے طور پر محمد کے تابع ہونے کی وجہ سے محمد کی آمد کہلائے گا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کا خود حل فرمایا کہ نہیں. اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرما دیا اور اس میں وہ آپ کے مادوی آل بیت کا ذکر بھی مجمل طور پر شامل ہو
تو بات زیادہ وضاحت سے کھل جائے گی. ایک منٹ سن لیجیے. جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ باسط ثانیہ ایسے لوگوں میں ہوگی جو ابھی تک نہیں ملے. اول ہے کہ ایمان اٹھ جائے دلوں سے اور سوریت تک جا پہنچے. کون اس کو لے کے آئے گا؟ عرب بیٹھے ہوئے تھے، کسی عرب کا کندھا نہیں چنا آپ نے، سلمان فارسی کا کندھا چنا ہے اور فرمایا کہ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِیہِ مَن یشاء کی یہ تشریح تھی. دراصل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ان احادیث سے کوئی تصادم ہے جس میں اہل بیت کے میں سے امام ہونے کا ذکر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. اب یہ ایک عجیب بات ہے، اس واقعہ سے الگ جنگ احزاب کے موقع پر جب لوگ خاندانوں میں بٹ رہے تھے تو صرف ایک ایسا انسان ہے جو اہل بیت سے ظاہری رشتے کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اہل بیت کی صف میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت ہے. اب کوئی اسے اتفاق کہہ لے، میں تو اسے اتفاق نہیں سمجھتا. یہ تو خدا کی تقدیر کہ حیرت انگیز کام ہے کہ جس کو یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے آنے والا آئے گا، اسی کو اہل بیت بھی قرار دے دیا، جس میں یقینی طور پر اس طرح اشارہ تھا کہ آنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو عربوں میں سے نہ ہو. اور ذالک فضل اللہ ہے کہ میں جو مضمون بیان فرمایا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک قوم قابل ہی ہو جائے، بس اگر وہ عربوں میں سے نہیں ہے، عرب خون کا نہیں ہے، تو اہل بیت جسمانی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس بات کا کھلا روشن امکان قرآن اور حدیث کے آپس کے مطالعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ روحانی اہل بیت ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا قطعی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد تفسیری توجیہات کی ضرورت نہیں رہتی. تمام علماء جو مہدی کی آمد کے قائل ہیں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مہدی کے ہوتے ہوئے اسی زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا. کوئی اختلاف نہیں. مہدی آ کر گزر نہیں جائے گا بلکہ اسی کے زمانے میں مسیح کا نزول ہوگا. یہ صحیح ہے. آج تک ایک بھی مہدی کا دعوے دار ایسا نہیں ہوا جس کے زمانے میں روحانی یا جسمانی ظاہری یا باطنی طور پر کسی مسیح کا نزول ہوا. اسی لیے مہدی کے دعوے دار تو ہیں، مسیحیت کے نہیں. لیکن جب وہ فوت ہو گئے اور مسیح نازل نہ ہوا تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے. اب وہ باقی حصہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب لاؤں گا انشاءاللہ، آپ اطمینان سے سنیے. باقی حصہ قتل دجال وغیرہ کا اب یہاں سے شروع ہوگا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول مسیح کی جب بات فرما رہے تھے تو کیا ظاہری طور پر جسمانی طور پر اسی مسیح کی بات کر رہے تھے جو موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، یا اس کی تمثیل کی مثالی طور پر اس کے ظہور کی بات کر رہے تھے؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو ہم اس غور میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسیح کی بات نہیں فرما رہے تھے جو پہلی امت میں یعنی موسیٰ کی امت میں پیدا ہوا تھا، بلکہ تمثیلی طور پر اس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم آنے والے اس مسئلے کو دے رہے تھے جو امت میں پیدا ہونا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا اول یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرے ہوئے مسیح کا بھی نقشہ دیکھا، اور حدیث بخاری میں اور دوسری حدیثوں میں وہ محفوظ ہے. جی. ان کے بال گھنگریالے تھے، رنگ سرخ تھا، جیسے زت لفظ استعمال ہوا ہے جی. ایسا رنگ تھا. اور ایک اور حدیث میں بخاری میں ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسیح کو دیکھا
جس کے پیچھے پیچھے مسیح دجال بھی طواف کر رہا تھا، یعنی اس کی دشمنی میں، اس کی طاق میں تھا کہ میں اس کو ہلاک کروں. اس مسیح کا نقشہ کہتے ہیں اس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں سامنے. اس کا نقشہ کیا ہے؟ گندمی رنگ ہے اور بال سیدھے ہیں اور سیاہ ہیں. جی ہاں، یہ دونوں حدیث جیسے ابھی کوئی نہا کے نکلا ہو اور اس کے بال کے کناروں سے پانی ٹپک رہا ہو. اب بال کی نوکوں سے پانی اسی وقت ٹپکتا ہے جب وہ ساتھ پھیلے ہوئے نیچے اترے ہوئے ہوں. اوپر چڑھے ہوئے، اوپر کی طرف گچھا بنے ہوئے بالوں کی نوکوں سے پانی نیچے اترا ہی نہیں کرتا، ٹپکا نہیں کرتا. بس دو حلیے الگ الگ ہیں، ایک آنے والے کا حلیہ ہے، ایک گزرے ہوئے کا حلیہ ہے. اس لیے یہ استنباط کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مسیح کی بات فرما رہے تھے، یہ درست نہیں ہے. آگے جا کر اب میں دجال کے حوالے سے آپ پر مضمون کھولوں گا. وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہی اس بات کا گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی کلام فرما رہے تھے. ظاہری لفظی طور پر اس مسیح کو پرانا مسیح نہیں سمجھ رہے تھے. اس کا ثبوت اس مسیح کی علامتوں میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، صرف حکم عدل کی نہیں، ایک دجال کی بھی علامت ہے. اس دجال کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ تو کر دیا کہ میں روحانی طور پر وہی مسیح ہوں، مگر کون سا دجال ہے جس کو قتل کیا، اور وہ دجال آیا بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث اٹھے گی تو معاملہ حل ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دجال کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ دیو ہیکل ایسا بڑا کہ اس سے بڑے حجم کا انسان کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس کا سر گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا اور کلاؤڈ لائن سے اوپر تک اس کا عروج ہوگا. ایک آنکھ اندھی، یعنی دائیں آنکھ، اور بائیں آنکھ ایسی روشن کہ زمین کی پاتال تک کی خبر لائے گی، نیچے تک اترے گی. یہ وجود ہے دجال کا جو دنیا کو بے قابل ہوگا اور ان پر حکومت کرے گا. اس کی مزید علامتیں کیا ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے آپ دجال کو پہچان ہی نہیں سکتے. اول یہ کہ کیا خدا کی خدائی میں وہ تاریخ جو قرآن نے محفوظ کی ہے کہ آج تک اس قسم کی دیو مالائی کہانی پہلے بھی پیش ہوئی ہے؟ اگر یہ نہیں ہوئی، سوائے طالوت علیہ السلام. ہاں عرض کرتا ہوں، دیو مالائی تب بنتی ہے اگر لفظاً اس کو یہی سمجھیں. اگر اس کی تہ میں پیغام پڑھیں تو یہ دیو مالائی کہانی بننے کی بجائے ایک عظیم الشان ایسی پیشگوئی بنتی ہے کہ جس کی مثال انبیاء کی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ایک سیکنڈ. آپ نے فرمایا وہ قابض جو ہوگا دنیا پر، کس طرح قابض ہوگا؟ فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا، اور وہ گدھا بھی عظیم الخلقت ہوگا. اتنا بڑا ہوگا کہ گویا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 باہ کا، یعنی تقریباً 105 فٹ کا فاصلہ ہے. اور اس کی علامتیں بڑی عجیب بیان فرمائیں. فرمایا وہ آگ پر چلے گا، پٹھے نہیں کھائے گا، دانا دن کا اس کی غذا نہیں ہوگی، وہ آگ کھا کر چلے گا. اور وہ گدھا خشکی پر چلے گا یا سمندر میں چلے گا یا ہوا پر؟ اس کا جواب اس طرح ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اول وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا. نمبر 2، اس میں سواریاں بیٹھیں گی اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں چلنے لگا ہوں، آ جاؤ جس نے بیٹھنا ہے. اور وہ خشکی پر بھی چلے گا. یہ بڑی کھلی اس کی وضاحت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوگا. یعنی ایک جگہ سے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کرتا ہے. اور اس کا سفر فضا میں کلاؤڈ لائن سے اوپر ہوگا
اور فرمایا وہ جو پیٹ جس کے پیٹ میں آگ جل رہی ہوگی اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑکیاں ہوں گی اور اندر روشنیاں جلی ہوں گی اور آرام سے بیٹھنے کے سامان موجود ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ سمندر پر بھی چلے گا اور سمندر پر چلنے کی علامت یہ ہے کہ گھٹنوں تک ڈوبے گا, اوپر باقی باڈی اس کے اوپر رہے گی. اور فرمایا کہ وہ کیا کیا کاروبار کرے گا سمندر پر. فرمایا دجال کی طرف سے وہ گندم اور غذا کے پہاڑ اٹھا کر چلے گا, ان قوموں کی طرف لے کے جائے گا اس گندم کو جو اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں, دجال کے حمایتی ہیں. جو ان کے حمایتی نہیں ہیں وہ چاہے بھوکے مر جائیں, ان کو یہ فوڈ کی یا گندم کی امداد نہیں پہنچے گی. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ لفظاً پیشگوئی پوری ہو چکی ہے یا تمثیلات کی بات تھی اور آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ دجال کون ہے اور یہ سواریاں کس کی ہیں؟ فرمائیے. جناب میں معزز کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں تک میں نے مشکات شریف کا یا بخاری شریف کا مطالعہ کیا ہے اس میں دجال کی کیفیت جیسے آپ نے واضح فرمائی ہے یہ میرے علم میں نہیں آئی. البتہ یہ ضرور آئی ہے کہ وہ قوی ہیکل ہوگا, تقریباً 40 روز میں تمام دنیا کا چکر لگا لے گا. اس کی ایک طرف بہشت ہوگا, ایک طرف دوزخ ہوگا, وہ آدمی کو چیرے گا پھر زندہ کر دے گا, پھر چیرے گا تو نہیں چیر سکے گا. جہاں آپ نے یہ پڑھی تھی نا باتیں وہیں یہ بھی ہیں, لیکن اس میں نہیں اس پر بحث بیکار ہے. نہیں آئی. اب گھر جا کے تسلی سے دجال کے متعلق سب روایات اکٹھی کر لیں. ایک بھی روایت میں بیان نہیں کر رہا جس کی سند نہ ہو. نہیں جناب میرا عرض میری بات سنیں, اب مجھے پھر موقع دیں. میں نے آپ سے وقتی طور پر پوچھا تھا, جی کوئی بات مائک مستقل حوالے نہیں کیا ابھی. جناب قصہ یہ ہے کہ یہ روایات جو دجال کے گدھے کے متعلق ہیں اسے کہتے ہیں خرد دجال. یہ صرف پروفیسروں کے علم میں نہیں ہے, یہ عامت الناس کے علم میں ہے. خر دجال کا قصہ تو گھر گھر گلی گلی مشہور ہے کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا جو آگ کھا کر چلے گا. اس کا انکار کرنا میرے لیے تعجب انگیز ہے, کیونکہ آپ کسی مولوی سے پوچھ لیں وہ خر دجال کے مضمون سے خوب واقف ہے. یہاں تک کہ جب 53 میں جسٹس منیر کی عدالت بیٹھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ ظلم کس نے کیا, کیوں کرایا گیا, سیاست تھی, مذہب تھا, کیا تھا, تو اس کی رپورٹ پڑھیں. اس میں انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ خر دجال آیا ہے کہ نہیں. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں آیا. اس نے کہا دیکھو اپنے ساتھیوں پر غور کر کے دیکھ لو, ان میں تو نہیں کہیں. اور اس پر خوب کہا پڑا اور یہ ریکارڈ ہوئی ہے بات. تو خر دجال تو گلی گلی کا قصہ ہے. آپ تو پروفیسر ہیں, آپ کو علم ہونا چاہیے تھا. آپ نے تو وہ شعر مجھے یاد کرا دیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, پاک تو سارا جانے. دیکھیے جناب میں نے یہ جو روایت ہے یہ عام ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. آج تک کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے میرا یہ جواب سن کر یہ چیلنج کیا ہو کہ دجال کے گدھے کا جو تصور آپ کھینچ رہے ہیں یہ حدیث میں موجود نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا جناب. میرا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک میں نے 2 مجموعہ احادیث جو پڑھا ہے بخاری شریف اور مشکات شریف میں, یہ واقعہ اس طریقے سے نہیں. ممکن ہے کوئی اور کتاب ایسی ہو جہاں سے آپ نے مطالعہ فرمائی ہو. نہیں میں ہر عالم کی بات کر رہا ہوں, مجھے اکیلا نہ آپ کریں یہاں. اس میں میرا تمام مسلمان سنی شیعہ علماء سے اتفاق ہے. وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں بھی دجال کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ خر دجال کا ذکر بھی ملتا ہے اور یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں. جناب اب سنیے, عیسائی دنیا میں جب بھی میں نے یہ بیان کی باتیں, مثلا آسٹریلیا میں ایک موقع پر ایسا پیش آیا کہ ایک عیسائی پادری صاحب نے لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے سوال کروایا کہ دجال کون ہے. وہ کہیں گے, ہم کہیں گے کہ آپ لوگ ہیں, تو ان کو غصہ آئے گا. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا نہیں کہ دجال کون ہے, میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں, آپ مجھے بتانا کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھنی شروع کی تو بیک آواز بول اٹھے کہ ہم سمجھ گئے. یہ سواریاں ہیں جو عیسائی قوموں نے ایجاد کی ہیں
اور ان کے دو پہلو ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک مذہبی پہلو یعنی دائیں آنکھ، اس سے وہ نہیں دیکھ رہے، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں اور سوچتے بھی نہیں. سائنسیں انہوں نے اتنی غور سے پڑھی، پاتال تک نظر ڈالی کہ انسان اور بندے کا تخلیقی جوڑ تو ہو سکتا ہے، ابوت کا جوڑ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک آنکھ اندھی ہے بالکل، ایک آنکھ روشن ہے، یعنی دنیا کی علم کی آنکھ، جستجو کی آنکھ، حیرت انگیز کارنامے. اور یہ جو دجال کا گدھا بننا خود ان عظیم کارناموں میں سے ایک ہے. فوڈ ایڈ جو دی جاتی ہے اس کا کوئی تصور بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو ماؤنٹین آف فوڈ لیے ہوئے پھرتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب قوموں کی طرف جا رہا ہے، مگر غربت کی وجہ سے نہیں، دجال کی حمایت کی وجہ سے. سرجری کی جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں کہ بدن کا ایسا کٹ جانا کہ وہ دو نیم ہو جائے، اور اگر فوری طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو رگے ملا کر انہوں نے پھر اس کو زندہ کر دیا. تو یہ ساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں، لیکن ظاہر پر محمول کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کی کنہ کو سمجھیں تو صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہی دجال کی پیشگوئی ایک عظیم پیشگوئی بن جاتی ہے. بس اس دجال سے ٹکر مسیح موعود نے لینی تھی، اور اس ٹکر کا خلاصہ کیا بیان ہوا؟ یکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ یقتل الخنزیرہ، اور وہ سور کو قتل کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ جس نے صلیب کو توڑنا تھا اور سور کو قتل کرنا تھا، اگر وہ ظاہری طور پر وہی ہے تو پھر صلیب بھی وہی، نہ سور بھی وہی بنے گا اور صلیب بھی وہی بنے گی ظاہری طور پر. اگر تمثیلی پیغام ہے تو مسیح بھی تمثیلی، صلیب بھی تمثیلی، سور بھی تمثیلی. وہ علماء جو آپ تک اب تک دین پہنچاتے رہے ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یہ پیشگوئیاں ظاہر پر محمول ہوں گی. آج تک اس گدھے کا منہ دیکھ رہے ہیں جو پیدا نہیں ہوا، ظاہری طور پر پیدا ہو چکا ہے مگر باطنی معنوں میں. آج تک وہ اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس نے موسیٰ کی امت کا فیض پایا تھا اور دوبارہ ابھی تک نہیں اترا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اگر دجال کے بارے میں حیرت انگیز صفائی سے پوری ہو چکی ہے تو ضرور مسیح کو تلاش کرے، وہ دکھائی دے گا. اس نے صلیب کو کیسے توڑا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں توڑا کیونکہ دنیا میں بے شمار صلیبیں موجود ہیں، ارب صلیبیں ہیں. وہ مسیح آئے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ یہ اترا، اب ہماری اصلاح فرمائے گا. مسیح کہے گا نہیں، میں نے پہلے صلیب توڑنی ہے. علماء کے نزدیک ساری دنیا کے چکر لگائے گا، ہر عیسائی گھر گرجے کا دورہ کرے گا، صلیبیں توڑ کے پھینکتا چلا جائے گا. انڈسٹریل قومیں ہیں، جتنی توڑے گا اس سے کئی گنا زیادہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ سفر کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ جب ہوگا اور امت محمدیہ کہے گی شکر ہے اب ہمارا مسئلہ ہمارے پاس آ گیا. مسیح کہے گا نہیں، تم نے پڑھا نہیں حدیث میں نے بھی سور مارنے ہیں. ساری دنیا کے بیلوں کے چکر لگائے گا، تمام ان کیٹل فارمز کا وزٹ کرے گا جہاں سور بھی پالے جاتے ہیں، اور ان سب کو سوروں کو قتل ختم کر کے پھینک کے تو پھر وہ واپس آئے گا اور مسلمان کہیں گے الحمدللہ اب ہمارا مسئلہ واپس آیا، ہماری اصلاح فرمائے گا. تو وہ کہے گا تم نے آگے یہ نہیں پڑھے گا بھئی یتزوج و یولد لہ، وہ بوڑھا شادی بھی کرے گا اور ابھی اس کے بچے بھی ہوں گے، تو مجھے شادی تو رچانے دو. اب یہ ظاہری باتیں اگر سمجھیں آپ تو انبیاء کی پیشگوئیوں کا آپ ایک شائبہ تک بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں جن بھوت کی فرضی کہانیوں میں تبدیل کرتے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہے ان علماء کا کہ امت محمدیہ میں اسلام کی تائید میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی موجود ہے جسے دہریوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو منہ بند ہو جاتے ہیں. کون تھا 1400 سال پہلے جو جہاز کا ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ کون تھا جو آگ سے چلنے والی سواری کا تصور کر سکتا تھا؟ وہم گمان بھی نہیں تھا. آگ جلاتی تھی پیٹوں کو، پیٹ میں
वो ग़िज़ा तो नहीं पहुंचाती थी। बस ये वो पेशगोइयाँ हैं जो तभी पूरी होती हैं अगर मानवी तौर पर तस्लीम करें। बस सूअर से मुराद सूअर की तहजीब है। सूअर में बेहयाई का अंसर बड़ा नुमायाँ है। ऐसी तहजीब से टक्कर लेना जिसमें बेहयाई नुमायाँ हो और खुसूसियत के साथ उसमें होमोसेक्सुअलिटी तो पाई जाए, ये हाल तो अब इतना खुलकर सामने आ गया है कि चर्चों की बहस में बड़े बड़े कलीसियाओं ने फैसला दे दिया है कि हाँ, तुम बेशक होमोसेक्सुअल हो, तुम चर्च का ओहदा संभाल सकते हो। और ऐसे पादरी यहाँ भी हैं और अमेरिका में भी हैं जो खुले आम होमोसेक्सुअल होने पर फख्र करते हैं और फिर भी वो पादरी हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई में शामिल थी। अब देखना यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या जहाद किया है जिसके नतीजे में सबसे पहले ये कहा जा सके कि आपने सलीब को तोड़ दिया। सबसे पहला अकीदा जो मसीह मौऊद ने पेश फरमाया और बड़े ज़ोर से पेश फरमाया वो ये था कि कुरान की रूह से, बाइबल की रूह से, तारीख़ की रूह से मसीह इब्नुल्लाह नहीं बल्कि एक नबी था जो फौत हो चुका है, जिंदा नहीं है। अगर खुदा के बेटे को जिसकी इबादत की जाती हो, फर्जी बेटे को, साबित कर दिया जाए कि ये फौत हो गया है तो सलीब की कमर टूट जाती है। और यही वो अकीदा है जिसके ज़ोर और शोर से फैलाने के नतीजे में सबसे ज़्यादा मुसलमान उलमा मसीह इस्लाम के ख़िलाफ़ हुए। इसलिए एक ये भी मंजर है, अहमदियत के ज़ाविये से इसको भी देख लें। फिर आपकी मर्जी है, जो चाहे फैसला फरमाएं। आपने खुदा को जान देनी, मुझे तो नहीं देनी। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आती है रफ़ा इलस समावात, तो इससे मैं इसका दूँ, मैं एक तो माजरत से अर्ज करूँ, अब तो मुझे कह रहे हैं सिर्फ थोड़े चंद मिनट बाकी हैं, मेरी बात सुन लीजिए। ये कहीं नहीं आया रफ़ा इलस समावात, यही तो हम शोर मचा रहे हैं बड़ी देर से। खुदा के लिए दिखाओ तो सही। ये आया है वमा कतलू हो यकीना, वो हरगिज मसीह को कत्ल नहीं कर सके, बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसका रफ़ा अपनी तरफ फरमा लिया। समा का इशारतन भी जिक्र नहीं। अब अल्लाह की तरफ रफ़ा अगर मंसूब हो तो जिस्मानी हरकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां मसीह था वहां खुदा था, जहां इंसान या कोई वजूद भी वहां खुदा है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी तुम मुंह करो अल्लाह का चेहरा तो उस तरफ है। तो अगर एक तरफ से दूसरी तरफ हरकत करे तो एक तरफ बज़ाहिर खुदा की तरफ जा रहा होगा, दूसरी तरफ खुदा से दूर भी जा रहा होगा। तो रफ़ा इलल्लाह का मज़मून जो है वो कुरान करीम में दूसरी जगह भी मौजूद है। उससे रूहानी मदारिज की तरक्की का माना मिलता है, जिस्मानी हरकत नहीं। मसलन बल्लम बाहूर, उसके मतलब फरमाता है वलो शेना लरफ़ाना हो बेहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द। बल्लम बाऊर में कुछ अच्छी बातें भी थीं, उन सलाहियतों के पेश नज़र वलो शेना, अगर हम उसे चाहते, ला रफ़ाना हो बेहा, हम उसका रफ़ा फरमा लेते। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, वो ज़मीन की तरफ झुक गया। अब गौर करके देख ले, रफ़ा का अगर माना जिस्मानी रफ़ा हो सकता है तो यहाँ ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन की तरफ झुकने का भी मुखालफाना मज़मून मौजूद है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि दुनियादारी की तरफ झुकना ये ज़मीन की तरफ झुकना है, और अल्लाह की आसमान की तरफ यहाँ रफ़ाना हो बेहासिल रफ़ाना का जिक्र है। जब रफ़ा आता है, खुदा रफ़ा फरमाता है, तो दर्जों की बुलंदी, रूहानी मदारिज की तरक्की मज़मून होता है। अब नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई, दो सजदों के दरमियान। सब फ़िरके तो नहीं करते मगर अक्सर फ़िरके करते हैं। दुआ क्या दुआ है? वरफ़ानी, ए अल्लाह मेरा रफ़ा फरमा दे। तो अगर रफ़ा का मतलब लफ्ज़ी तौर पर आसमान पर उठाना है तो क्या वो मोमिन एक ही सजदे से ऐसा आजिज़ आ गया
कि सजदे से बाहर निकलते ही कहा खुदा बस अगला सजदा ना करवा, मुझे यहीं से ऊपर उठा। जी, 2 सजदों के दरमियान जो पढ़ा जाता है वो तो ये है अल्लाह मगफिरली वजबुरनी, अल्लाह मगफिरली वाहदनी वरजुकनी वरफानी वजबुरनी वाहदनी वाफिनी। हाँ, उसमें वरफानी भी है। हाँ, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई सोचता ही नहीं कि यहाँ रफ़ा का क्या मौका है। जनाब माज़रत के साथ क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा रफ़ा का ये मौका है कि वो खुदा के हुजूर ज़लील हो गया, मैं माज़रत चाहता हूँ, सर मिट्टी से मिला दिया, तो उसका तभी तकाजा है कि उसके दर्जे बुलंद किए जाएं। अच्छा, अब बस सिर्फ एक मिनट के लिए जनाब आखिरी छोटी सी बात ये है, कोई और जैसे सवाल कि करने वाला शायद बाकी हो। ये जरा जरूरी बात है। अच्छा, बहुत पहली गैर जरूरी बातें थी। नहीं, वो भी जरूरी थी। फरमाइए। क्योंकि अब ऐसी महफिलें रोज तो ठीक है, मैं बेतकल्लफ़ी जनाब अली, बोलना मना है। जैसे कि रिवायात में मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए और बड़ी लंबी कहानी दास्तान है। मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे इस्तफसार किया कि या रसूलुल्लाह ये कैसे होगा, हमारी उम्मतें तो हमारे वक्त में ही फिर जाती थी, तो आपके वक्त आप तो खातमुल नबीयीन हैं और क़यामत तक ये आपने किस हदीस में पढ़ा है? ये रिवायत में पढ़ा है मैंने, हदीस में नहीं, हदीस में नहीं, ये रिवायत में पढ़ा है मैंने। तो मैं सबसे मुस्तनद इस मेराज की रिवायत जो है बुखारी में मौजूद है। अच्छा, एक उसमें ये कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता। बहरहाल ये अक्सर रिवायत में मेरे मुताले में आया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब आपने एक और मसला छेड़ दिया है जिसको खास बात है, वो जिसका जवाब देने में मुझे निसफ घंटा चाहिए। नहीं जी, मैं बाकी जवाब नहीं चाहता, सिर्फ मुख्तसर से जवाब चाहता हूँ। आपने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को तलब किया और ये गलत है, कोई रिवायत नहीं है सही, ये बात के बनाए हुए किस्से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत के खिलाफ हैं, बहरहाल, और खुदा की शान तौहीद के खिलाफ हैं। इसलिए ऐसी बातें जो कहानियां घड़ दी गई हैं, बाकी मैं उनके जवाब का पाबंद ही नहीं। इस तरीके से ज़बूर में और बाइबल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में बाकायदा नाम से आया, अहमद नाम से आया है, तो इसी तरीके से कुरान पाक में आपके बारे में इस किस्म की नाम से कोई बात नहीं है। जबकि हमें कोई मोहम्मदन भी कहता, हम उसको रिफ्यूट करते हैं कि वी आर नॉट मोहम्मदन, वी आर मुस्लिम और आवर रिलीजन इज इस्लाम। दुरुस्त है। तो आपके यहाँ पे लफ्ज़ अहमदियत को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो हज़रत मसीह और इस्लाम ने, आपने एक सवाल करना था वो कर लिया है, ये दूसरा आपने जायद कर दिया है। मगर बहरहाल आपको आदत है क्लास को जितना लंबा खींच लें। बात ये है, सॉरी, मेरा गला परसों तक बिल्कुल बैठा हुआ था, खुदा ने फजल कर लिया, मैं बोल रहा हूँ। बात यह है कि हज़रत मसीह और इस्लाम ने इस मजमून पर तफसीली किताब लिखी है और वजह यह बयान फरमाई है कि इस्लाम ही असल नाम है, मगर मैं अहमदी मुस्लिम इसलिए कहता हूँ लिखो कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की 2 शानें मज़कूर हैं, एक मोहम्मदी शान, एक अहमदी शान, और शान अहमदियत की मुमासलत मसीहियत से है और शान मोहम्मदियत की मुमासलत मूसा से है। आपके पहले दौर में मोहम्मदी शान ने जलवा दिखाना था, अगरचे मोहम्मद और अहमद बैक वक्त आप थे, मगर दूसरे दौर में अहमदी शान ने जलवागर होना था और इसकी तायीद में आपने गुज़श्ता अज़ीम मुजद्दिदीन के हवाले दिए, जिन्होंने ये लिखा है कि आखरीन का जब वक्त आएगा तो एक हज़रत मुजद्दिद अली सानी ये लिखते हैं कि शान मोहम्मदियत का रफ़ा होगा और वो उठा ली जाएगी और शान अहमदियत ज़हूर करेगी। अब वो बुज़ुर्ग जिन्होंने कोई दावा नहीं किया ऐसा, उन्होंने अपने नफ्स की खातिर ये बातें ईजाद नहीं की। ये अदवार होते हैं, जैसे मूसा की उम्मत मूसा ही की थी, मगर उसका एक मसीही दौर मुकर्रर था।